بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پوری زندگی یہی انداز تبلیغ رہا کہ انتہائی شفقت بھرے انداز میں، شائستہ انداز میں، مہذبانہ انداز میں، بڑے تحمل سے، بڑی برداشت سے اور اچھے خلق سے آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو برداشت کرتے۔ پورا قرآن میں آپ دیکھیں متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کہ اپنی قوموں کے ساتھ مکالموں کا ذکر کیا ہے، یعنی انبیاء کے اپنی قوموں سے جو مکالمے ہوتے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ تو آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کس طرح کا جارحانہ رویہ اختیار کیا اور جسمانی تشدد بھی کیا جاتا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء علیہ السلام کو وہ بدبخت ناحق شہید کر دیا کرتے تھے، تکذیب کی جاتی اور ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ کبھی کہا جاتا یہ شاعر ہیں، کبھی کہا جاتا کہ یہ ساحر ہیں، کبھی کہا جاتا مسحور ہیں، جادو زدہ ہیں، اور کبھی کہا جاتا کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ مختلف انداز سے ان کو طعن و تشنیع کیا جاتا تھا اور جسمانی تشدد بھی کیا جاتا تھا اور دھمکیاں بھی دی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور دیگر انبیاء پر جو تشدد ہوئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دین کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ لیکن یہ پورے انبیاء علیہ السلام کے انداز تبلیغ سے قرآن اور سنت بھرے ہوئے ہیں۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے کبھی گالی دی ہو، سخت کلامی کی ہو، لب و لہجہ سخت اختیار کیا ہو، بلکہ ہمیشہ ہر نبی کا یہ انداز رہا کہ سامنے والا یا ان کی قوم وہ ناروا سلوک کرتی، بدسلوکی پہ اتر آتی، جسمانی تشدد کرتی، برا بلا کہتی، دھمکیاں دیتی، لیکن ان کا انداز انتہائی نرم، مشفقانہ، خیر خواہانہ، اور وہ اپنی انتہائی نرمی اور شفقت اور تحمل کے ساتھ اپنی قوم کی ہدایت کی طرف پر وہ لگے رہتے تھے، ہدایت کو بلاتے رہتے تھے اور اس پر کمر بستہ رہتے تھے، اور انتہائی مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ثابت قدم ہوتے، تو مبلغ کو چاہیے کہ کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، ہر حال میں وہ ثابت قدم رہے اور اپنے مشن پر پوری طرح ڈٹا رہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے بڑھ کر بھلا کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، احسان کی روش اختیار کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ ایسا ہوگا جیسے تمہارا گہرا دوست ہو۔ سبحان اللہ۔ فَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سورۃ الرعد میں اور سورۃ القصص میں اللہ کے سچے مومنین بندوں کی وصف یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ بات نمایاں نظر آئی، جیسے اس عرابی نے بدسلوکی کی تو آپ نے اس کو مال عطا فرمایا اور آپ نے اسے کوئی انتقام نہیں لیا۔ تو مبلغ کو یہ چاہیے کہ اگر
اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، تو وہ انتقامی کارروائی نہ کرے۔ اگرچہ انتقام لینے کی اجازت ہے، اسی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے آگے آ رہا ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَمَلْتُم بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ اگر مبلغ انتقامی کارروائی کرے گا تو پھر کیا سامنے والا اس کی نصیحت کو قبول کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ اور پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ مبلغ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ آدمی ہٹ درم ہے، متعصب ہے، یہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا۔ مبلغ کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کا اپنا ذہن نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اسے جا کے نصیحت کرو، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم دونوں سے انتہائی نرمی سے بات کرو، اس امید پر کہ وہ نصیحت کو قبول کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ تو فرعون وہ خدائی کا دعوے دار تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن دونوں پیغمبروں کو یہ کہا کہ تم جاؤ فقولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور ان سے انتہائی نرمی سے بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس امید پر، اس توقع پر کہ یہ نصیحت کو قبول کر لے اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ تو بعض کا مبلغ کا یہ ذہن بن جاتا ہے بھی بس یہ تو نہیں ماننے گا، یہ تو سدھرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کمال درجے کا، حسن اخلاق بھی کمال درجے کا، اور سمجھانے کا انداز بھی انتہائی اعلیٰ، اور وعظ و نصیحت کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے اور جو انداز ہونا چاہیے وہ سب کچھ آپ کے پاس تھا۔ لیکن مکی زندگی میں آپ جو دعوت دیتے رہے تو کیا سب نے اسلام قبول کیا؟ پوری 13 سالہ مکی زندگی میں جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے رہے، اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا سورۃ الانفال میں موجود ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کریں اے حبیب، جب کفار آپ کے بارے میں منصوبہ بنائے بیٹھے تھے کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کے قید میں ڈال دیں یا معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں یا مکہ کی سرزمین سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں، تو کفار یہ منصوبہ بنائے بیٹھے تھے، اور وہ تو اپنی چالیں اور اپنی سازشیں اور اپنے منصوبے بنا رہے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اپنے محبوب کے دفاع کے لیے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر وہ سب سے بہتر ہے۔ تو مکی زندگی میں آپ پر جسمانی تشدد بارہا مرتبہ کیا، بخاری کی حدیث ہے، جب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برا سلوک کیا اس میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ برا سلوک کون سا تھا، سب سے بڑی بدسلوکی کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں اتفاقاً خانہ کعبہ میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط یہ لائن آیا اور اس نے چادر آپ کی گردن میں ڈال دی اور اس نے پورے زور سے فخانہ کا خنقا شدیدہ، پورے زور سے اس نے آپ کے گلے کو دبا دیا۔
اتفاقاً وہاں ابو بکر صدیق پر وقت پہنچ گئے رضی اللہ عنہ، اور اس کو دھکے دے کے اس خبیث کو پیچھے ہٹایا. اور سورۃ المومن کی یہ آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور برہان بھی لے کر آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں بہت ظلم و ستم ہوا. پھر اس کے بعد مختلف جنگیں مسلط کی گئی، اور خاص طور پہ پھر غزوہ خندق کے موقع پر، اور اس سے پہلے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید کیے گئے. لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا تو آپ چاہتے تو ہر طرح سے بدلہ لے سکتے تھے نا، انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پہ سب کو معاف کر دیا. اور آپ کے اس حسن خلق سے متاثر ہو کر جو پہلی مکی زندگی میں اور بار بار مدنی زندگی میں ایمان نہیں لائے تھے، اس موقع پر ایمان لائے. تو یہ کتنے سال گزر گئے؟ 13 سال تو مکے میں گزر گئے تبلیغ کرتے ہو، پھر یہ مدنی زندگی میں 7 سال گزر گئے، تو یہ 18 سال آپ کی وجہ سے دعوت کا سلسلہ جاری. آپ ان کے تشدد برداشت کر رہے ہیں، طعن و تشنیع برداشت کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر جب وقت آیا اللہ نے غلبہ دیا تو پھر آپ نے انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا، اور اس حسن خلق سے متاثر ہو کر اہل مکہ ایمان لے آئے. اب آپ یہ ذرا سوچیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ کی شفقت، آپ کی نرمی، سمجھانے کا انداز اور یہ ساری چیزیں کمال درجہ تھی، تو پھر بھی اتنے سال لگے. اتنے سالوں کے بعد جا کے انہوں نے ہدایت کو قبول کیا. ہم 2-4 دفعہ کسی کو نماز کے لیے کہیں وہ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں بس یہ ماننے والا نہیں، تو پھر ہم اس کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑی، اور اللہ کی طرف سے بھی یہی حکم ہے کہ تم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو آپ معاف کرنا اختیار کریں اور نیکی کا حکم کرتے رہیں، اور جاہل جب جاہلانہ رویہ اختیار کریں تو ان کا جواب نہ دیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب وہ بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، ہم جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہلوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. تو جاہل کی جاہلانہ بات کا یا جاہلانہ رویے کا جواب نہ دیا جائے، نرمی اور شفقت رکھی جائے کہ اب نہیں تو ہو سکتا ہے اللہ آگے اس کو ہدایت دے دے، آگے اللہ اس کو ہدایت دے دے. تو یہ ضروری ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ اور اللہ سے پر امید ہو کر اور دل میں خیر خواہی رکھتے ہوئے انتہائی مضبوط دلیل کے ساتھ، انتہائی پختہ تدبیر کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اور مقتضی حال کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاح کی کوشش مسلسل جاری رکھی ہے. ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی طرف بلائیے، اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے علم و عقل اور دلیل کی پوری پختگی کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت وعظ و نصیحت کے ساتھ. اور اگر بحث مباحثے کی حاجت پیش آ جائے تو اس میں بھی احسن طریق کا دامن تھامے رکھیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تبلیغ کا کچھ حصہ آپ نے اس درس میں سنا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو آپ کا جو انداز تبلیغ تھا اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. تو نمایاں جو تبلیغ دین کے اندر بات ہے کہ جو بات ہو وہ ٹھوس اور مضبوط ہو. آج بہت سارے ایسے تقریریں میڈیا پر بھی اور اس کے علاوہ بھی اور ہمارے لوگوں کا رجحان ہی صرف ہو گیا ہے چٹ پٹی اور لچھے دار باتیں ہوں، چٹ پٹی باتیں ہوں اور لطیفے ہوں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انتہائی مضبوط بات دلیل کے اعتبار سے
اتنی مضبوط ہو کہ اہل عقل اہل علم اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوں، اور ایسی مضبوط بات ہو کہ جو شک و شبہات کی جڑ کاٹ کے رکھے، ایسی مضبوط بات کریں، مضبوط اور ٹھوس مواد ہو، اور وہ ہے قرآن و سنت، یعنی قرآن پاک اور احادیث صحیح احادیث۔ تو مبلغ کو چاہیے کہ قرآن و سنت کا دامن تھام لے، بکثرت قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، اور جو مطالعہ کرے اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے۔ یہ کوئی تھیوری نہیں ہے کہ صرف پڑھ لیں، یہ پریکٹیکل کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اسے نصیحت حاصل کریں، قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اپنے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں، اپنے اندر رقت قلب کو پیدا کریں، اپنے اندر اطمینان قلب کو پیدا کریں۔ قرآن کے نے یہ اپنے آنے کے مقاصد مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ بیان کیے، اور کتاب قرآن یہ نصیحت بھری کتاب ہے، اس لیے اس کو ذکر کہا جاتا ہے، اور اتنی مؤثر کتاب ہے کہ اگر اس کو کوئی توجہ سے سنتا ہے اور توجہ سے اس کو پڑھتا ہے، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ رسول پر اتارا گیا کلام سنتے ہیں، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، مسلم احمد کی حدیث ہے، جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اس کے دربار میں بیٹھے پادری بھی رو رہے تھے۔ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، جن کے اندر اللہ کی خشیت ہے، جب وہ اس کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے چمڑے لرز جاتے ہیں، ان کے بدن اور چمڑے کانپ اٹھتے ہیں، پھر اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی کہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس قدر اس کے اندر خشوع آ جاتا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ سورۃ الحدید میں فرمایا کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کا یہ جو قرآن ہے اس کے لیے جھک جائے؟ ایمان سے بتائیں کہ ہم نے قرآن کو وہ مقام دیا جو قرآن کا مقام ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی کی ڈگریاں پانے کے لیے، فزکس، میتھ، کمپیوٹر سائنس اور دیگر علوم فنون کے لیے ایڈمیشن فیسیں دی جائیں، پھر ماہانہ فیسیں دی جائیں، اس کے لیے ورقوں کے انتظام، کتابوں، بکس اور کاپیاں، اور پھر ٹیوشن فیسیں، پھر آنے جانے کی سواری کے اخراجات، پھر موسموں کی گرمی سردی کی شدت برداشت کی جائے، اور ذہنی مشقت اٹھائی جائے، جسمانی مشقت اٹھائی جائے، اور دیر رات ایک کیا جائے، اور پوری زندگی کا ایک نفیس حصہ اس میں فنا کر دیا جائے۔ قرآن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تم سمجھ کے پڑھ لو۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے جس کی صرف ریڈنگ پر اکتفا کیا جاتا ہو، ریڈنگ کافی سمجھ لی جاتی ہو کہ مقصد پورا ہو گیا؟ اگرچہ تلاوت قرآن یہ بھی مقصود ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اصل مقصود ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا، اور تلاوت وہ اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ اور سیڑھی ہے۔ لیکن ہم نے جو قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں پوچھا نہیں جائے گا؟ ایک تو تمہاری فزکس اور کیمسٹری اور بایو کی کتابیں اور تمہاری ان کے لیے جو محنتیں اور کوششیں اور تو تم اس میں سرمایہ خرچ کرتے ہو، اور ایک طرف اللہ کی کتاب کے ساتھ جو تمہارا سلوک ہے، جب اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہوگی تو اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ یہ قرآن تمہارے لیے اے حبیب اور تمہاری قوم کے لیے بڑے ناموری کا اور شرف کا اور فضیلت کا باعث ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس قرآن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ تفسیر جلالین میں فرمایا عن القیام بحق ہی، کیا قرآن کا حق ادا کیا تھا؟ کیا قرآن کا حق ہے؟ اس کو صحیح پڑھنا، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر بھرپور عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، اور مزید اسے نصیحت حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا، تقویٰ پیدا کرنا، خشوع خضوع پیدا کرنا، رقت قلب پیدا کرنا، اطمینان قلب پیدا کرنا، اپنے اندر خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کرنا اور فکر آخرت کو بیدار کرنا،
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو انتہائی خوبصورت وعظ و نصیحت پر مشتمل ہے، اور جو تمہارے سینوں کی ساری بیماریوں کی شفا ہے۔ تکبر، حسد، کینہ، نفاق، ریا، سب تمہاری قلبی اور سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، تمہارے لیے مکمل ہدایت ہے، اور مومنین کے لیے یہ رحمت کا سرچشمہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اس قرآن سے حاصل کرنی تھی، لیکن ہم اسے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ قرآن ہے اس وقت، لیکن افسوس ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے قرآن کے ساتھ، اور جو لگاؤ، دلچسپی اور محبت، اور قرآن کے ساتھ جو ہماری دلچسپی ہونی چاہیے تھی، جو تعلق ہونا چاہیے تھا، اور جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے تھی، اور جو اس کی ترجیح ہونی چاہیے تھی ہمارے ہاں اور ہمارے معاشرے میں، وہ نہیں۔ تو ہم نے اللہ کی کتاب کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کا مقام ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت وہ اس کے تابع ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، وہ بھی وہی کی صورت ہے، وہی خفی ہے۔ اور محترمہ مالک کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، عمل پیرا رہو گے، تم بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کے رسول کی سنت۔ اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر بغیر اس کے علم کے عمل ممکن ہے؟ اب ہم نے تو اپنا شیڈول ایسا بنایا کہ اس میں قرآن و سنت کی گنجائش ہے۔ آپ نے خبریں بھی سننی ہیں، ٹی وی بھی دیکھنا ہے، موبائل کا بھی استعمال کرنا ہے، گپیں بھی لگانی ہیں، دوستوں کو بھی ملنا ہے، مختلف دعوتوں میں بھی جانا ہے، فنکشن بھی آپ نے اٹینڈ کرنے ہیں، آپ کی یونیورسٹی بھی ہے، آپ کا کالج ہے، آپ کی اکیڈمی ہے، آپ کے کھیت ہیں، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا آفس ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کے سارے کام ہیں، کہیں قرآن بھی ہے۔ 24 گھنٹے کے شیڈول میں دیکھو ذرا، یعنی یہ آپ کے لیے کا کام ہے ہی نہیں، باقی سارے آپ کے کام ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ادب کے ساتھ اور ہمدردانہ میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کو مقام دیں جو اس کا مقام ہے، اس سے تعلق جوڑیں، اس کی محبت پیدا کریں، اس سے لگاؤ پیدا کریں، باقاعدہ مطالعہ کریں۔ میڈیا کا دور ہے، ہر زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے، اور اس کی تفسیر موجود ہے، احادیث کی تشریحات موجود ہیں۔ بڑے سے بڑے اسکالر کو سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، میرے بھی بیانات موجود ہیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر وہ اصلاحی بیانات وہ موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو آپ گھر میں بیٹھے بھی دین سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا ذہن ہو، آپ کا لگاؤ ہو، دلچسپی ہو، توجہ ہو، تو تب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔